عید کی نماز پڑھ لیا، وہاں بھی امام صاحب نے دعائیں کر دی کہ اللہ تعالیٰ روزے رکھنے والے کے لیے مغفرت فرمائے، گناہوں کو معاف کر دے، جنت نصیب کر دے، آمین آمین خوب بول دیا گیا۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہوا، بیچارہ مسجد سے غائب ہو گیا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے جو رمضان کے اندر 5 وقت کی نمازیں پڑھی ہیں وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی ہیں۔ جو روزے رکھے ہیں اس نے، اس کا ثواب اللہ رب العالمین کے یہاں پر اس کو نہیں ملا ہے۔ تو نیکی کس کی قبول ہوئی نہیں قبول ہوئی، اس کی پہچان یہ بنی کہ دیکھنا یہ ہے کہ رمضان میں جس انسان نے نیکی کا کام کیا ہے، رمضان گزرنے کے بعد وہ انسان نیکی کا کام وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، کر رہا ہے اسی طریقے سے تو وہ قبول ہے رمضان کی محنت، اگر نہیں کر رہا ہے رمضان کے بعد تو اس کی محنت پر سمجھ لیجیے کہ پانی پھیر دیا گیا۔ عنوان اس لیے بھی اختیار کیا گیا ہے بولنے کے لیے چونکہ ابھی بالکل ہی ماضی قریب میں رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے اور ہم بالکل تازہ دم ہیں، روزہ رکھ کر کے ابھی بھی ہم فارغ ہوئے ہیں، 3-4 دن کا عرصہ ہوا ہے۔ اور چونکہ خطبہ کے دوران ماہ رمضان میں بارہا آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کا ورد ہوتا رہا۔ آپ لوگ سنتے رہے، علماء، خطباء، واعظین، مقررین یہ بتاتے رہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد تقوی ہے، کہ آدمی کے اندر، انسان کے اندر روزہ رکھ کر کے تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، آدمی کے اندر تقوی آ جائے۔ آپ لوگوں نے واعظین، مقررین کی زبانی اس بات کو بارہا سنی ہے، اس لیے اس عنوان کو اختیار کیا گیا کہ جب تقوی کا یعنی روزے کا مقصد جب تقوی ہے تو کیا ہم متقی بن گئے، ہم اللہ والے بن گئے، ہم پرہیزگار بن گئے، اللہ سے ڈرنے والے ہم بن گئے؟ تو یہ جائزہ لینے کے لیے اس عنوان کو میں نے بولنے کے لیے انتخاب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، بہت اہم پوائنٹ ہو، اس کے اوپر گفتگو ہوگی، آپ دھیان سے کان لگا کر کے سنیں، اور جو ہم ابھی روزہ رکھ کر کے آئے ہیں اپنے روزوں کا جائزہ لیں، روزے کے بعد، روزے کی حالت سے ہم جب تھے اس وقت ہم جو کرتے تھے آج ہم وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ان تمام باتوں کے اوپر گفتگو ہونی ہے۔ اس لیے ذرا آپ اپنی نظریں اور اپنے کان، دل و دماغ کو بالکل ہمارے حوالے کر دیں۔ تو اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ شخص یقینی طور پر کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کیا، جس نے تزکیہ کیا اپنے آپ کو، جس نے پاک و صاف کر لیا اپنے آپ کو۔ مطلب کس چیز سے؟ ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کی گندگی سے، ہر طرح کی غلاظت سے، ہر طرح کے شرک و بدعت، گناہ وغیرہ سے جس نے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ آپ یہیں سے ایک اشارہ یہ ملا آیت کریمہ کے ذریعے سے، روزہ رکھنے کے بعد، روزہ رکھنے کی حالت میں جس طریقے سے ہم نے اپنے اندر کیفیت پیدا کی تھی کہ ہم بالکل روزہ رکھ رہے ہیں، گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو رہے ہیں، تو یہی کیفیت اور زندگی گزارنے کی یہی رفتار اور یہی انداز رمضان کے بعد بھی ہونا چاہیے۔
ورنہ آپ ایک اسلام کے اندر بڑے مفکر گزرے ہیں حضرت کعب رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک بڑا جامع اور معنی قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھا اور روزے رکھنے کی حالت میں اس نے یہ نیت اور یہ ارادہ کر لیا کہ میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ روزے کے بعد والے دنوں میں، بعد والے ایام میں، بعد والے مہینوں میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، دخل الجنہ بغیر حساب، تو وہ جنت میں چلا جائے گا بغیر حساب و کتاب کے. اس جذبے کے ساتھ جس نے روزہ رکھا کہ میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس کے بعد والے دنوں میں اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، جب ابھی نافرمانی نہیں کر رہا ہوں بعد میں بھی نافرمانی نہیں کروں گا، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا بغیر حساب. اور جس شخص نے روزہ رکھا اور یہ نیت اس نے کی، یہ ارادہ اس نے کر لیا کہ ابھی تو روزہ کی حالت میں ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ رسول کی نافرمانی سے گریز کر رہا ہوں، پرہیز کر رہا ہوں، روزے کی حالت میں ہوں، لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ گزر جائے گا پھر میں اللہ رسول کی نافرمانیوں پہ اتر آؤں گا. روزہ رکھ رہا ہے اور ایسا کہہ رہا ہے، وہ اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں آئندہ بھی نافرمانی سے بچوں گا اسی لیے روزہ رکھ رہا ہوں، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے وقتی طور پر ابھی رمضان کا مہینہ ہے، ابھی تو نافرمانی نہیں کروں گا، لیکن رمضان گزر جانے کے بعد پھر اللہ رسول کی نافرمانی کروں گا. تو کعب بن مالک کہتے ہیں، حضرت کعب رحمت اللہ علیہ، کہ اس شخص کا روزہ ہوا ہی نہیں. اب بتائیے ایسا ارادہ کوئی کرنے والا انسان ہو، کہا اس کا روزہ نہیں ہونا ہے، اس کے روزے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں، کوئی مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ رکھنے کے بعد نیکیاں کس شخص کی قبول ہوئی؟ جس نے یہ ارادہ کر لیا کہ اس روزے کے بعد والے ایام میں بھی میں اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، روزہ اسی کا قبول ہوا ہے. ایک اور بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بولا انما یتقبل اللہ من المتقین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اب یہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہماری نیکیاں جو ہم نے رمضان میں کی ہے وہ قبول ہوئی یا نہیں، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے. آپ نے روزہ رکھا، ہم نے روزہ رکھا، آپ نے صدقات و خیرات کیا، ہم نے بھی صدقات و خیرات کیا، قرآن کی تلاوت ہم نے کی، تراویح ہم نے پڑھی، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام ہم نے کیا، سب کیا. لیکن یہ سب کرنے کے بعد یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ سب نیکیوں کا کام اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا ہے؟ تو اس کی ایک پہچان بتلاتا ہوں میں، اس کی ایک علامت بتلاتا ہوں میں کتاب و سنت کی روشنی میں، کہ یہ تمام نیکیاں جو انسان رمضان میں کیا ہے اگر وہ رمضان ختم ہونے کے بعد بھی وہی کام انسان کر رہا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پر اس کی نیکیاں قبول ہیں. مثال کے طور پر ایک انسان غیر رمضان میں وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن رمضان جو ہی داخل ہوا وہ ماشاءاللہ روزہ بھی رکھنے لگا، 5 وقتوں کی نمازیں بھی پڑھنے لگا. اب اس انسان کو یہ دیکھنا ہے اس کے بارے میں کہ جو کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا رمضان آیا تو نماز پڑھنے لگا، روزہ رکھ کر کے 5 ٹائم کی نماز کا اہتمام کرنے لگا. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد
وہ 5 وقت کی نماز اب پڑھ رہا ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا ہے۔ ایک آدمی بے نمازی تھا، رمضان آیا نمازی بن گیا، بہت پوائنٹ کی بات ہے، رمضان آیا نمازی بن گیا، وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے۔ اب اس آدمی کے بارے میں یہ دیکھنا ہے، اس آدمی کو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ رمضان گزرنے کے بعد بھی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اگر وہ رمضان گزرنے کے بعد بھی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر رہا ہے، تب یہ جان لیجئے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر تقوی آ گیا ہے، اور اس نے رمضان میں جو روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، ان سب کا اجر و ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جا چکا ہے۔ آپ اس کی وہ نمازیں اور وہ روزے سب اللہ کے یہاں قبول ہیں۔ لیکن عید پڑھ کے آنے کے بعد سب سے پہلا وقت جو نماز کا تھا وہ ظہر کا تھا، لیکن اب وہ رمضان ہی میں صرف نماز پڑھتا تھا، اب ظہر سے بیچارہ اب وہ غائب ہو گیا۔ عید کی نماز پڑھ لیا، وہاں بھی امام صاحب نے دعائیں کر دی کہ اللہ تعالیٰ روزے رکھنے والے کے لیے مغفرت فرمائے، گناہوں کو معاف کر دے، جنت نصیب کر دے، آمین آمین خوب بول دیا گیا۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہوا، بیچارہ مسجد سے غائب ہو گیا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے جو رمضان کے اندر 5 وقت کی نمازیں پڑھی ہیں وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی۔ جو روزے رکھے ہیں اس نے، اس کا ثواب اللہ رب العالمین کے یہاں پر اس کو نہیں ملا ہے۔ تو نیکی کس کی قبول ہوئی نہیں قبول ہوئی، اس کی پہچان یہ بنی کہ دیکھنا یہ ہے کہ رمضان میں جس انسان نے نیکی کا کام کیا ہے، رمضان گزرنے کے بعد وہ انسان نیکی کا کام وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ کر رہا ہے اسی طریقے سے تو وہ قبول ہے رمضان کی محنت۔ اگر نہیں کر رہا ہے رمضان کے بعد تو اس کی محنت پر سمجھ لیجیے کہ پانی پھیر دیا گیا، کچھ اس کو ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے ان سے میری یہی درخواست ہے، نمازیں پڑھی ہے ان سے ہماری یہی درخواست ہے کہ آپ ان نمازوں کو مسلسل پڑھتے رہیے، اپنے نیکیوں کی حفاظت کیجئے۔ اگر آپ اپنے نیکیوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر رمضان میں روزہ رکھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو ہم متقی بن گئے سمجھ لیجئے۔ اگر یہ چیز غیر رمضان میں بھی انسان کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ متقی بن گیا ہے۔ اور متقی بننے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا بہترین قول ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ التقوی ہی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ 4 چیزیں جس انسان کے اندر پیدا ہو جائے سمجھ لیجئے کہ وہ متقی بن گیا۔ 4 صفتیں جس انسان کے اندر آ گئی سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر تقوی آ گیا، متقی بن گیا۔ پہلی چیز کہہ رہے ہیں کہ الخوف من الجلیل، اللہ رب العالمین کا ڈر اس انسان کے اندر آ جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر بہت بڑی چیز ہے۔ جس انسان کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے وہ ہر کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے۔ آج آپ دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر مسلمان ہو کر کے ایسے ایسے کام انجام دیتے ہیں لوگ کہ حقیقت میں شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ شیطان بھی ایک تالیاں مارتا ہوگا کہ آپ اس بندے پر محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے آپ ہی بگڑ رہا ہے۔ شیطان بھی خوش ہو رہا ہوگا کہ آپ اس بندے کے اوپر محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اپنے آپ ہی بگڑتا جا رہا ہے۔ ایسی ایسی حرکتیں لوگ کرتے ہیں۔ ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں، ابھی اس کو یہی رہنے دیجئے۔ تقوی کے لیے 4 صفتیں ہونا ضروری ہے۔
اس سبق کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ انسان متقی بنے گا تو اس کے اندر 4 صفتیں ہونا ضروری ہے. پہلی صفت الخوف من الجلیل، اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے. اللہ کا ڈر اور خوف دل کے اندر ہونا چاہیے. اب انسان، جو میں نے ابھی کہا نا کہ انسان جو غلط سلط الٹا سیدھا کام کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہے. اب دیکھیے ایک مثال میں دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شادی بابرکت وہی ہے، برکت والی شادی وہی ہے جس کے اندر خرچہ کم ہو. جس کے اندر خرچہ کم ہو وہ شادی بابرکت شادی ہے. اسلام کے اندر دیکھیے تو بارات کا کوئی تصور نہیں ہے. بہت اہم پوائنٹ ہے، بارات کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. اسلام کی شادی کیا ہے؟ بیٹی کے گھر میں، وہ بھی مسجد میں نہیں، بیٹی کے باپ کے گھر میں لڑکے والے کی طرف سے 2 4 5 آدمی جائے اور لڑکے کی طرف سے 5 4 آدمی جائے، لڑکی والے 5 7 رہے، 8 10 آدمی ہونا چاہیے. لوگوں کو پتہ چل جانے کہ وہاں شادی ہو رہی ہے اور وہیں پر نکاح خوانی ہو جائے. یہ ہے اسلام کی شادی. بارات کا کوئی تصور نہیں، جہیز کا کوئی تصور نہیں. یہ سب حرام ہے. جہیز بھی حرام، بارات بھی حرام. اور آج مسلمان یہ سب کر رہا ہے. بارات جب تک 100 150 آدمی نہیں جائیں گے وہ شادی ادھوری رہے گی. جب تک بیٹی کا باپ لڑکی والے، بیٹا کا باپ لڑکی والے سے مطالبہ نہیں کرے گا تب تک اس کا کھایا ہوا کھانا ہضم نہیں ہوگا. کتنا غلط تصور ہے. یہ سب کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ کس لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں الخوف من الجلیل سے اس کا دل خالی ہے. اللہ رب العالمین کا ڈر اس انسان کے اندر سے ختم ہو چکا ہے، اس لیے اتنے سارے خرافات کر رہا ہے. اچھا، بعض جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے کہ شادیوں کے اندر بھی گانے گاجے باجے ڈیگے وگے خوب بجاتے ہیں. لوگ خوب بجاتے ہیں. اب شادی کے پرچار کے لیے لوگ اس کو بھی ضروری سمجھتے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ 2 4 آدمی لڑکی والے کی طرف سے ہو، 2 4 آدمی لڑکے والے کی طرف سے ہو، لڑکی کے گھر میں جا کر کے شادی نبھا دینا ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو اب دیکھیے لوگ کتنے خرافات کر رہے ہیں. یہ مسلمان دین دیکھ کے شرمائے یہود. میں نے کہا نا کہ ہماری حرکتوں کو دیکھ کر اب شیطان بھی اپنی محنت کم کر دیا ہے کہ اب اس آدمی پر کیا محنت کیا جائے، یہ خود بگڑا ہوا آدمی. یہ اللہ کا ڈر ہے. یہ مسلمان شادی کے اندر گانے باجے ڈگے یہ سب مسلمان کرتا ہے. شرم کرنا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ روزہ کا مطلب ہے تقوی. کون سا تقوی ہے؟ ابھی روزہ رکھ کر کے آئے ہو، رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے، ابھی شادی رچا رہے ہو اور ڈگے بھی بجا رہے ہو، گانے باجے بھی کر رہے ہو. شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو. نہ جانے یہ کون سے مسلمان ہیں، یہ کون سے ایمان والے لوگ ہیں، کون سے اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں. اسلام کے ماننے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں. ارے اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے پیسے تو حلال کام میں لگاؤ، غریب یتیموں پر خرچ کرو، مدرسے میں خرچ کرو، مسجد میں خرچ کرو. یہ خرافات میں خرچ کرنے کا کہاں سے تم کو دلیل مل گئی ہے؟ مسلمان ہو، تقوی نہیں ہے مسلمانوں کے اندر. خام کھا کے روزہ رکھ کر کے بھوکے رہتے ہیں بیکار کے. صرف بھوکے رہنے کے سوا کچھ نہیں حاصل ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الخوف من الجلیل، اللہ کا ڈر دل کے اندر ہونا چاہیے. اور دوسری چیز تقوی کے لیے جو دوسری چیز انسان کے اندر ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ والعمل بالتنزیل،
कुरान के फरमान के मुताबिक आदमी का अमल होना चाहिए। कुरान क्या कहता है, कुरान के फरमान के मुताबिक आपकी जिंदगी होनी चाहिए, आपका हर अमल होना चाहिए। अगर कुरान ने जहेज के बारे में कहा है जहेज लेना है तो लेना है, अगर नहीं कहा है तो नहीं लेना है। कुरान ने अगर बारात का तस्वर दिया है तो बारात हम जाएंगे, अगर मना कर दिया है तो नहीं जाएंगे। अगर डीजे की इजाजत दी है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कुरान ने अगर शराब पीने की इजाजत दी है तो शराब पिएंगे, अगर कुरान के अंदर इस चीज का मना लिखा हुआ है तो हमको रुक जाना चाहिए। जुआ खेलने का अगर कुरान ने इजाजत दी है तो हम वो करेंगे, अगर कुरान ने इसके ऊपर ब्रेक लगाया है, रोक लगाया है तो हमको रुक जाना चाहिए। अल अमलो बित्तंजील, कुरान के मुताबिक जिंदगी इंसान गुजारे। कुरान ने क्या बोला है इसके मुताबिक आदमी को जिंदगी गुजारनी चाहिए। तीसरी चीज वल कनाअतु बिल कलील, कहा कि तीसरी चीज यह है कि थोड़ी चीजों पर कनात करना, सब्र करना। यह कौन सा इस्लाम है? अगर हमारे पास ताकत नहीं है तो हम कर्जा लेकर के भी खूब धूमधाम के साथ शादी करेंगे, क्या इस्लाम ऐसा कहता है? अरे इस्लाम तो यह कहता है कि अल कनाअतु बिल कलील, इंसान को थोड़े माल पर भी गुजारा कर लेना चाहिए, सब्र तहम्मुल के साथ सब काम करना चाहिए। दिखावे के लिए कर्जा लेकर के अपने ऊपर बोझ डाल करके ये सब काम नहीं करना चाहिए। ये तकवा है, अल कनाअतु बिल कलील। और चौथी चीज हजरत अली कहते हैं वल इस्तेदाद लियौमिर रहील, कहा कि आखिरत की तैयारी करनी है। वल इस्तेदाद लियौमिर रहील, आखिरत के दिन की तैयारी करनी है। आपको मालूम है ना कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी, हर एक को मालूम है ये दुनिया खत्म हो जाएगी। एक न एक दिन ऐसा आएगा ये दुनिया खत्म हो जाएगी और ये आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये पूरी कायनात एक पूरा प्लेटफार्म बन जाएगा, एक मैदान बन जाएगा, बड़े बड़े बिल्डिंगें, पहाड़ सब रेजे रेजे हो जाएंगे, दुनिया का खात्मा हो जाएगा, फिर आखिरत की जिंदगी आएगी। हजरत अली कहते हैं वल इस्तेदाद लियौमिर रहील, कहा कि आखिरत के दिन के लिए आदमी को तैयारी करना चाहिए। क्या तैयारी है आपकी? बोलिए, तैयारी है? या तो मरने के लिए आप तैयार नहीं है। और हमारे असलाफ तो वो थे जो हमेशा मरने के लिए तैयार रहते थे, उसी हिसाब से उनकी तैयारी आखिरत की होती थी। और आज हम मरना नहीं चाहते, क्यों? इसलिए कि आखिरत की तैयारी हमारे पास नहीं है, इसलिए हम मरना नहीं चाहते हैं। और जीते हैं तो जानवरों की तरह से जिंदगी जी रहे हैं, कोई अमल नहीं, सब उल्टे सीधे काम। ये कौन सा इस्लाम है, कौन सा ईमान है? तो मेरे भाइयों, ये चार चीजें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ये चार चीजें जब इंसान के अंदर आ जाएगी, अल्लाह का डर, कुरान के मुताबिक अमल, थोड़े माल पर कनात और आखिरत की तैयारी, चार चीजें, तो आप मुत्तकी बन जाएंगे। अली कहते हैं इसके अलावा इसी तकवा वगैरह के बाब में हमारे असलाफ ये कहते हैं कि तकवा यह है, मुत्तकी इंसान को बनना है तो हर छोटे बड़े गुनाह को छोड़ देना है। हमारे असलाफ क्या कहते हैं, हमसे पहले जो नेक लोग गुजर चुके उनका क्या कहना है कि अगर मुत्तकी बनना है, परहेजगार बनना है तो खल्ले जुनूब सगीरहा व कबीरहा ज़ाकत तकवा, कहा कि हर छोटे बड़े गुनाह को छोड़ देना है, चाहे गुनाह बड़ा हो चाहे छोटा हो, छोड़ देना है। ज़ाकत तकवा, यही तकवा है। तो अब बताइए कि हम लोग इसके लिए तैयार हैं कि हम मुत्तकी बन के जिंदगी गुजारेंगे, तकवा वाला इंसान बन के जिंदगी गुजारेंगे? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तौबा कीजिए कि हम मुसलमान हैं, अपनी शादियां ऐसे करेंगे जैसे नबी ने बताया है, मुख्तसर खर्चा करेंगे। इस शादी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बरकतें रखी है, कम खर्च, सादगी। लेकिन बहुत सारे लोग आज ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं मेरे भाइयों कि नाजायज
کرتے ہیں لوگ شادیوں کے اندر اسراف خرچ کرتے ہیں تو بیچارے غریب لوگوں کے دلوں میں حسرتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم اس طریقے سے خرچ کریں. اللہ نے مال دیا ہے, دولت دیا ہے, اس لیے تاکہ آپ اس مال کے ذریعے سے, اس دولت کے ذریعے سے اسلام کا جھنڈا اونچا رکھیں, اسلام کی سربلندی کے لیے آپ خرچ کریں. یہ تقویٰ ہے میرے بھائیوں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا جو مقصد بتایا ہے تقویٰ, تو ہمارے اندر پوری زندگی میں یہ تقویٰ کی جھلک نظر آنی چاہیے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر, کوئی ایک دو جگہ نہیں, سینکڑوں مقامات ایسے ہیں تقویٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. کہا کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. اللہ اکبر, غور کیجئے گا, اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری رحمت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے. وہ میرے بندو دیکھو تو کہاں, وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر میری رحمت کی جھلک نہ ہو, میری رحمت کی جھلک نہ ہو, کون ایسی جگہ ہے؟ ہر جگہ میری رحمت چھائی ہوئی ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, اور اس رحمت کو میں لکھ دوں گا یقینی طور پر ان قریب ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. رحمتیں کس کو مل رہی ہیں؟ اللہ قرآن بول رہا ہے یہ رحمتیں میں ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ کی رحمت اللہ کے نافرمان بندوں کے اوپر نہیں آئے گی, بلکہ رحمتیں اللہ رب العالمین لکھ دینا چاہتا ہے ان لوگوں کے حصے میں جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں, خواہ مرد ہوں خواہ عورتیں ہوں, کوئی بھی ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ان کے لیے رحمتیں ان قریب لکھ دوں گا جن لوگوں کے اندر تقویٰ, اور یہی وہ تقویٰ شعار لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن یہ بولتا ہے ان اللہ یحب المتقین. اللہ تبارک و تعالی متقیوں کو پسند کرتا ہے. جو اللہ کے نیک بندے, اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, ان کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے, اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت لکھ دی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. کہا کہ میرے بندو اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو, تمہارا رب تمہیں معاف کرنے کے لیے بے تاب ہے, بے قرار ہے. تم رب کی طرف بڑھ کر کے رب سے معافی طلب کرو گے, رب تمہیں معاف کر دے گا. اور اس جنت کی طرف دوڑو جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی آسمان و زمینوں کے برابر ہے. اس جنت کی طرف تم دوڑو, اور یہ جنت اللہ کہہ رہا ہے وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, متقیوں کے لیے, مجھ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے. تو میرے دوستو یہ جنت آپ کو حاصل کرنا ہے, ہم کو حاصل کرنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. ہم چھوڑیں گے تو اپنے دلوں کی ناجائز خواہش کو چھوڑ دیں گے, قربان کر دیں گے جنت کو حاصل کرنے کے لیے, مگر جنت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے. یہ عہد و پیمان کیجیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, طبیعت بھی ذرا ٹھیک نہیں ہے, بار بار کھانسی بھی آ رہی ہے, چونکہ میرا گلا بھی کئی روز سے مسلسل خراب چل رہا تھا. جب میں یہ ہمارے عزیز مولانا سعید الرحمان وغیرہ ہم لوگ سب تو الحمدللہ فلائٹ سے آئے تھے, گھر آنے کے بعد میری آواز بالکل دب گئی تھی, ختم ہو چکی تھی آواز. 2-3 دن کے بعد آواز کھلی ہے, مگر ابھی بھی صاف نہیں ہے, اس لیے اتنا بول نہیں سکا ہوں. مجھے احساس ہے کہ میں بڑی تکلیف سے بول رہا ہوں. بہرحال میں ان لوگوں کی بات کو رد نہیں کر سکا اور آپ کی خدمت میں آ گیا, اور یہ زندگی کا میرا پہلا خطاب تھا آپ کے بیچ میں. ویسے ادھر کے لوگ مجھے بہت کم ہی جانتے ہیں, میری زندگی اکثر اس بیستر باہر گزری ہے, اور دوسری بات ہے میرے کوئی چیلے چمچے بھی نہیں ہے کہ میں ان کو بولوں اور ان کو کہہ کے رکھوں کہ میرا نام جلسہ وغیرہ میں ڈلوا دینا بھائی, میں بھی تقریر کروں گا تاکہ میں بھی ہائی لائٹ ہو جاؤں.
ایسا میرا کوئی آدمی بھی چھوڑا ہوا نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ ہائی لائٹ ہونا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک ہم سب کو کتاب و سنت کا داعی، مبلغ اور عامل بنائے۔ ہر طرح کی بلا مصیبت پریشانی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اس وقت جو عالم اسلام کے اندر خصوصی طور پر فلسطینیوں کی، وہاں کے مسلمانوں کی جو حالت ہے میرے دوستو وہ آپ کے سامنے ہے، ان کے لیے خصوصی طور پر آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کو ہمت اور حوصلہ دے، اور ظالم صہیونیوں کو، غاصبوں کو، اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک اور برباد کرے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر